السلام علیکم جی. ہمسایہ ملک کی طرف تانک جھانک کر لی جائے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہمسایہ ملک کے اندر نا جناب وہ جو موجودہ حکومت کے پسندیدہ آپ کہہ لیں کہ جو ہیں نیوز اینکر ہیں، آج کل تو مالک بھی ہو گئے ہوئے ریپبلک ٹی وی کے، ارناب گوسوامی صاحب کا نا واٹس ایپ جو ہے وہ ہو گیا جی. ٹھیک ہے، اور اس واٹس ایپ کے کانٹینٹ سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ وہ جو پلوامہ ایشو تھا اس کو کم از کم بادی نظر میں یہ ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پلوامہ کا جو ایشو تھا اس کو پولیٹیکلی یوز کیا، جہاں پہ پولیٹیکلی یوز کیا مودی صاحب نے، وہاں پہ جرنلسٹیکلی اس کو یوز کیا موصوف نے، ارناب گوسوامی صاحب نے. ان کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ ریویل ہو گیا، اور انڈین میڈیا کے اندر بھی اور پاکستان کے میڈیا میں بھی سفارشی طور پہ یہ بنا ہوا ہے. نہیں کرنا چاہیے. جرنلسٹ کو جرنلسٹ رہنا چاہیے، اینکر کو اینکر رہنا چاہیے، اپنی اوقات سے بڑا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی بڑا ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ براڈ شیٹ ہی ہوتی ہے. ہاں، تو ان کا بھی براڈ شیٹ ہو گیا جی. اس کے اندر وہ موصوف جو ہیں وہ اس ایشو کو، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اس سارے واقعے کا پتہ تھا، یعنی کہ مودی صاحب کا یہ پری پلانڈ پروجیکٹ تھا، اور انہوں نے اپنی پوری جو ریجمنٹ تھی میڈیا کے محاذ کے اوپر بھی اور سیاسی محاذ کے اوپر بھی ان کو بھی رکھا ہوا تھا، اینڈ ہی واز جرنل آف دیٹ ریجمنٹ. ٹھیک ہو گیا. ارناب گوسوامی صاحب کا چڑھاؤ جو تھا نا، وہ چیخو پکار کر کے واہیات بکواس کر کے جو چڑھاؤ تھا نا، اس کا اتار بھی اتنا ہی سوفٹ ہوا ہے. ایزی کم ایزی گو، جتنا تیزی سے اوپر گئے تھے اتنی تیزی سے نیچے تشریف لا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واٹس ایپ خطرناک چیز ہے. اگر واٹس ایپ خطرناک چیز ہے تو ہماری طرف سے سارا کچھ ہوتا ہی واٹس ایپ پہ، عدالتی فیصلوں سے لے کے اور لوگوں کو دھمکانے تک سارے کام واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں. اور یہ حکومت تو ہے ہی واٹس ایپ کی پیداوار. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ سارے کام ویسے کرنے ہی واٹس ایپ پہ. اور اگر اس واٹس ایپ کا، وہ تو خیر انہوں نے موبائل کا ڈیٹا ڈیکوڈ کیا ہے نا، لیکن وہ میری جو پرانی تھیوری ہے کہ اس کے جو سب سرورز ہیں اس طرح کے آئی ٹی کمپنیوں کے، مین سرور تو چلے امریکہ میں ہوگا نا جہاں پہ انہوں نے وہ پلیس کی ہوگی اپنی وہ، لیکن سب سرورز جو ہیں اس خطے کے اندر، بر صغیر کے اندر، یا انڈیا پاکستان کہہ لیں، سری نگر میں رکھا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ وہاں پہ ٹریس کرتے ہیں. تو اگر وہ وہاں پہ ٹریس کرتے ہیں انڈینز یا ان کے ادارے مقامی لوگوں کو، اور اس کے ذریعے انہوں نے کافی زیادہ کامیابیاں سمیٹی ہیں، تو یہ جو ہمارے عقل مند حضرات واٹس ایپ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور واٹس ایپ کے اوپر ہدایات جاری کرتے ہیں، تو سارا ڈیٹا ان کی رسائی میں ہوگا. تو ہنستے ہوں گے آپ لوگوں کی، یہ لوگوں کی حرکات دیکھ کے. تو پھر راہ ایجنٹ پھر میں تو نہ ہوا تھا جی. میرے تک تو انفارمیشن لیکڈ پہنچی تھی، پنکچر پہنچی تھی. جس طرح کہ آج کل میرا پیٹ جو ہے پنکچر اس کا لگایا ہوا ہے، انہوں نے ٹانکے شانکے لگائے ہوئے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس تو انفارمیشن لیکڈ پہنچی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو واٹس ایپ کے اوپر ساری گفتگو ہوتی رہی ہے، جے آئی ٹیاں بنتی رہی ہیں، فیصلے کون سے جانے ہیں کون سا نہیں جانا، جج بشیر کو فون جاتے رہے ہیں، یہ بھی ان کے علم میں ہوگا یا یہ بھی ان کی رسائی میں ہوگا. اس سے آگے سوچنے کو دل نہیں کرتا. لیکن بہرحال آج کل چونکہ ہمیں دوسرا ٹاپک مل گیا ہمسایہ ملک کی چترول کرنے کا. وہ پہلے سریواستو گروپ تھا. میں نے اگرچہ اس کے بارے میں سوچا تھا، نیچے بہت سارے نیشنلسٹ انڈینز جو ہیں ہمارے دوست احباب جو ہیں ہمارے ویورز، ان کو تکلیف بھی بہت ہے، گالیاں بھی بکتے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں کرتے. بھائی ساڑھے رونق بڑی لگی ہوئی ہے، اس کا ذکر ہم کرتے رہیں گے. سریواستو جو تھا، اس کے بعد دوسرا جو آیا ہے پاکستان کے طبقہ اشرافیہ کے ہاتھ کے اوپر، جن کے لیے انڈیا ایک ایزی پرے ہے کہ انڈیا کو دشمن شو کر کے تو ان سے ساری بنیادی حقوق اور سہولتیں چھین لی جائے. تو وہ ان کے ہاتھ ایک نیا آ گیا کہ جناب وہ ارناب صاحب جو ہیں، ارناب گوسوامی صاحب جو ہیں، ان کا واٹس ایپ جو ہے وہ ڈیکوڈ ہو گیا. اور ابھی تو اس کے اندر انڈر ورلڈ کے ساتھ جو رابطے شابطے ہیں وہ بھی نکلیں گے. ٹھیک ہے، لیکن بھائیان انہوں نے گھر تو آگ لگی ہے، آپ اپنے گھر کی بھی فکر کریں. یہاں پہ بھی کوئی گل بخاری کسی وقت بتا سکتی ہے کہ اس واٹس ایپ میں کون کیا حرکات کر رہا ہے، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ
اس طرح کی کسی پارٹی کے پاس یہ سارا ڈیٹا پہنچ نہیں گیا ہوگا اور اچھے وقت کا انتظار ہو رہا ہوگا کہ وہ اچھا وقت آئے اور یا اس کی پسند کا وقت آئے اور وہ ان کو ریویل کر کے اور پھر آپ کو اسی طرح کھڑا کرے جس طرح آپ براڈ شیٹ میں آپ کھڑے ہونے جا رہے ہیں کٹہرے کے اندر. مطلب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے جو ترجمان ہیں ان کا اب وہ فل تھراٹل حقیقت ٹی وی سے لے کے نا وہ فل تھراٹل جو ہے وہ امریکہ تباہ ہونے لگا جی حقیقت ٹی وی کے بقول. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امریکہ نے 21 سے پہلے تباہ ہو جانا ہے جی. وہ اس نے قیامت میں نے وہ کہا تھا نا کہ قیامت ساری پاکستان میں ہی آتی ہے تو اس نے فرمائشی طور پہ اب قیامت امریکہ میں لانے کا اعلان کیا حقیقت ٹی وی. خیر اس طرح کے لوگوں سے جو ہے وہ بچ کے رہیں اور تاکہ آپ جو ہے کسی اچھے کسی مثبت پازیٹیو نتیجے کے اوپر پہنچ سکیں. اب کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.